أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں معاشرتی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں ان متکبرین کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جس فضل سے انہیں نوازا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. ابھی ایک صفت ان کی بتائی کہ وہ بخل یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں. بخل کا مطلب جس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں. جن کے حقوق ادا کرنے چاہیے ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو یہ کنجوسی کا عمل اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں کنجوسی اور بزدلی بھی داخل ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ جو کنجوسی کرتا ہے وہ ایک تو دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے ہی جو کنجوسی کرتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. جو بیچارے خرچ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے پچھلی آیت میں ان پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ ان کو بھی روکتے ہیں کہ کیوں خرچ کرتے ہو، ان پر خرچ کر کے کیا فائدہ ہے، آپ دوسروں پر خرچ کریں گے آپ کا مال کم ہو جائے گا، آپ بچا کر رکھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا، ورنہ مستقبل میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح سے الٹی سیدھی تعویلات کر کے غلط سلط پٹی پڑا کر جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی خرچ کرنے سے روکتے تھے.
اور وَيَكْتُمُونَ کہتا میں کیوں چھپانا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نوازا ہے، جو مال دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، نہ خرچ کرتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مالدار، اچھا پہنتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر کیسے مانگنے آئیں گے ان کے پاس۔ کھانے پینے میں بھی اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کے مطابق کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس میں بھی کنجوسی سے اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جن کے دلوں میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے وہ نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی زندگی پر کچھ خرچ کرتے ہیں، نہ اس کے اثرات ان کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کے نشانات کو، اس کے اثرات کو اپنے بندوں پر دیکھے، بندوں پر اس نے انعام کیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کرے کم از کم، رکھ کر فائدہ کیا، چھوڑ کر جانا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کہتا میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مال، تمہارا مال کون سا ہے؟ تم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور آگے کے لیے بھیج دیا، کہا یہ تمہارا ہے، جو تم نے کھایا ہضم کیا، تم نے پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ تمہارا، باقی سب وارثوں کا ہے۔ جس کو ہم اپنا مال کہہ کر جمع کر کے رکھتے ہیں، جس کی جمع کرنے کے لیے ہم زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، تاکہ یہ سب دوسروں کا مال ہے، تمہارا مال نہیں ہے۔ تمہارا مال وہی جو تم نے استعمال کیا یا اس کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ تو کہا کہ ایسے لوگ جو خرچ بھی کرتے نہیں، خرچ کرنے دیتے بھی نہیں ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو چھپائے رکھتے ہیں، اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے، کہا کہ یہ متکبر لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم میں عذاب بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے وہ ذلیل بھی کیے جائیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں، متکبر، جو خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ ہم نے خرچ کیا ہے، لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ یعنی متکبرین کی دوسری صفت یہ، وہ لوگ ینفقون اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہی بنیادی وجہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ کے لیے خرچ کرے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو فکر یہ رہے گی کہ میں خرچ کروں گا اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو کچھ دینا وہ دیتے ہیں، خرچ کرنا وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ڈر لگا رہتا ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے پاس ان کو جانا ہے، حساب دینا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں یہ سوچتے ہیں، لیکن جو متکبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، لوگوں میں عزت بڑھ جائے، اس کے لیے وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، قرین کہتے ہیں دوست، جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے تو فَسَاءَ قَرِينًا، بدترین دوست ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں یا خرچ کرنے سے روکتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہا کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے وہ بدترین دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں سوال کے انداز میں پوچھا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہوتا ان کے لیے، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو چیز دی ہے اس کو وہ خرچ کرتے۔ اگر اللہ پر ایمان رکھ کر، آخرت پر ایمان رکھ کر، بھروسہ کر کے آخرت میں ملنے کا یہ نیت کر کے خرچ کرتے تو کیا نقصان ہوتا ان کا؟ یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں، ہر چیز معلوم ہے۔ آپ چھپ کر کریں گے، تنہائی میں کریں گے، اللہ کو معلوم ہوگا، تو پھر دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دل کی اندرونی چیزوں کو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کا یقین کرتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کنجوسی سے روکا، دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، ان کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تیسرے کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ چوتھے اللہ نے کہا کہ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنا بھی ہو تو دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ بتائی کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ نے بتائی کہ رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو پھر اللہ کے لیے خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ ساتویں چیز یہ اللہ نے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے تو پھر ہر چیز اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔